السلام علیکم پاکستانیوں، ایک تلخ حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے جسے نگلنا مشکل ضرور ہے، لیکن قبول کرنا بھی ضرور ہے کہ رجیم چینج کا جو تماشا کیا گیا ہے، رجیم چینج کی جو گیم کی گئی ہے، اس میں جو سیاست اور مداخلت کا کھیل ہے جسے پاکستان کے اداروں نے الجھا کے رکھ دیا ہے، وہ جتنا الجھاتے جا رہے ہیں اتنا سلجھتا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں، اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے خلاف رجیم چینج کی سازش، جسے نیوٹرل مداخلت کہہ رہے ہیں، ایکچولی یہ سازش ہے، لیکن یہ کسی بیرون ملک نے نہیں کی، کسی سپر طاقت نے نہیں کی، کسی امریکہ نے نہیں کی، یہ ملک کے خلاف سازش، یہ وزیر اعظم کے خلاف سازش پاکستان کے اداروں میں نے کی ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہوں گی پاکستان کے ادارے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، جس نے بعد میں عدلیہ کو بھی ڈکٹیٹ کیا، جس نے سیاسی اپوزیشن کو بھی ڈکٹیٹ کیا۔ پاکستانیوں، اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں ہے، یہ عدالتیں اب پائے لگائیں گی، نہاری کا ناشتہ کریں گی، تمام مجرم سیاستدان عدالتوں سے باہر ہیں، تمام کرپٹ اداروں کے لوگ غداری کے جرم کر کے باہر ہیں، تو اب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو بڑے پائے یا بریانی لگانی چاہیے، جس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی تھوڑا سا سہارا ملے۔ آتے ہیں رجیم چینج گیم کی طرف۔ پاکستانیوں، کسی بات کو واضح کرنا ہو، نتیجہ خیز کرنا ہو، اس میں دلائل ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں۔ قرآن شریف بھی کہتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں تم سے بحث کرتے ہیں، انہیں کو دلائل لے کر آئیں، اگر ان کے پاس دلائل نہیں ہیں تو ان سے بات کرنا فضول ہے، یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستانیوں، یہ جو مراسلہ آیا، اس کے دو بڑے اہم نکات ہیں۔ ایک ہے کہ جی خان صاحب ذاتی رائے پہ، ذاتی فیصلے پہ انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، یہ نو کانفیڈنس کا موشن اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، ورنہ ہم پاکستان کو پنش کریں گے۔ یہی مین سبجیکٹ اس کا یہی ہے۔ پہلے تو وہ کون تھا جس نے ریاستی فیصلے کو، جو رشیا کا وزٹ ہے وہ ریاستی فیصلہ تھا، ریاستی فیصلے کی حیثیت سے عمران خان صاحب گئے، جس کی ایک ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے۔ وہ کون تھا جس نے امریکہ کے سفیر سے بھی جھوٹ بولا اور کہا کہ خان صاحب، ہم کس کی پینٹ گیلی ہو گئی تھی، کس کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں، اس کا کون سا مفاد جو ہے جسے ضرب پڑی تھی، اور اس نے امریکنز آفیشلز کے سامنے جھوٹ بولا کہ خان صاحب کا یہ جو رشیا کا دورہ ہے یہ ذاتی ہے۔ وہ کون تھا جس نے ریاستی دورے کو ذاتی دورے میں تبدیل کیا؟ تو وہ کون تھا، اس کا ثبوت بھی پہلے میں آپ کو دیتی جاؤں۔ جب خان صاحب رشیا کا دورہ کر کے واپس آئے تو خان صاحب پہ پریشر تھا کہ آپ رشیا کے حملے کی مذمت کریں۔ خان صاحب نے نہیں کی، خان صاحب اس پہ نیوٹرل رہے، لیکن ہمارے نام نہادی نیوٹرل، جو کہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہتے، جنہیں سیاست کرنے کا شوق ہے تو یونیفارم اتارو، یہ چہروں پہ نقاب کر کے نقب لگانے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ پچھلے 70 سال سے دیمک کی طرح یہ جرنل اس پاکستان کو معاشی و سیاسی طور پہ زنگ آلودہ کر رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں۔
تو جب خان صاحب نے رشیا کے دورے کی مذمت نہیں کی تو ایک دن بعد نیوٹرل باجوہ صاحب نے آ کر میڈیا پہ رشیا دورے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ ایک فریاد بھی آن کیمرہ کی کہ ہم کیا کریں کہ اگر آپ دفاعی امداد ہمیں نہ دیں، ہتھیار ہمیں نہ دیں تو خطے میں عدم اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ سب لوگوں کو پاکستانیوں یاد ہے تو یہ باجوہ صاحب نے آ کر نیشنل چینل پہ اور ARY سے اور جیو ٹی وی سے سب پہ اس کی ویڈیو ابھی بھی ہوگی۔ اسی دن جس دن میں نے یہ نیوز سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب میں اختلافات ہیں اور اصل میں گیم ساری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ لیکن ہم اپنی فوج کی محبت میں اس حق کی کڑوے سچ کو آسانی سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مجھ جیسی خاتون کو دلیل و ثبوت کی ضرورت تھی، جس کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ وقت کے ساتھ اس چیز کی تحقیق کرنے کی ضرورت تھی کہ بلا وجہ الزام نہ ہو، ہم اپنے اداروں کو کمزور نہ کریں ان کے خلاف آواز اٹھا کے۔ لیکن یہ ایک کڑوا سچ تھا، یہی حقیقت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مداخلت، یہ سازش، جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے اداروں نے کیا۔ اور دوسرا اس مراسلے میں یہ تھا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے۔ ہم کامیاب ہونے کی صورت میں معاف کر دیں گے اور ناکامی کی صورت میں ہم پنش کریں گے، یعنی کہ وہ خان صاحب کی اسٹرگل، ان کی عقل اور ان کی اہلیت کو بھی جانتے تھے۔ صرف نہیں جانتے تھے تو ہمارے نیوٹرل نہیں جانتے تھے۔ اب یہ بتایا جائے، پاکستان میں تو اس وقت نو کانفیڈنس موشن کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن مراسلے میں پہلے آیا تھا۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ جب خان صاحب نے رشیا کا دورہ کیا، گندم اور تیل کے لیے معاہدے کیے، جب خان صاحب نے اپنی معیشت کو ترقی دیتے ہوئے پاکستان کو معاشی بحران سے نکال کر اس کی کشتی لے گئے، پاکستان نے کووڈ میں جتنی کامیابیاں حاصل کی، پاکستان نے گرین پاکستان میں کامیابیاں حاصل کی، پاکستان نے خان صاحب کی سربراہی میں بند سٹیل مل کے پہیے چلنے لگے، دیوالیہ ہونے والی ایئر لائن PIA اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے لگی، تو باہر کے اداروں نے پاکستان کی معیشت کی جو سمت تھی اسے کامیابی کی طرف گامزن جب اناؤنس کیا تو امریکہ جاگ اٹھا۔ جب خان صاحب نے بیسے عوام کے مفاد میں بیسے نہ دے کے اپنی قوم کو محفوظ کرنے کی بات کی، کسی کی جنگ میں ساتھ نہ دینے کا اعلان کر کے پاکستانیوں کی جان کے تحفظ کی بات کی، جب عمران خان صاحب نے ڈرون مارنے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کوئی دیکھو ڈرون تو اس کو گرا دیا جائے، تو ایسے میں سپر طاقت کو ہوش آیا کہ یہ ملک، اس ملک کے اداروں میں بیٹھے لوگ، اس کے کرپٹ سیاستدان ہمیشہ سے ہماری غلامی میں رہے ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ یہ آج کون سا شہزادہ اٹھ گیا ہے جو کہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے؟ تو صرف یہ ایک ہی ہے، تو کیوں نہ اسے ہٹا دیا جائے، اس کے اختیار کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے صرف کان مروڑے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے۔ امریکہ سے فون آیا کہ ہم آپ کی دفاعی امداد بند کر رہے ہیں۔ ان کا بس یہ فون ہی کرنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے بھیڑیے جرنلوں نے فیصلہ کیا کہ جو دفاعی امداد پہ ہمارے اثاثے بنتے تھے، ہمارے پیٹ بھرتے تھے، وہ بند ہونے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کی وجہ سے ہے، کیونکہ خان صاحب بیسے نہیں دے رہے، خان صاحب ڈرون مارنے نہیں دے رہے قوم پہ، تو کیوں نہ خان صاحب کو ہی ہٹا دیا جائے، تو امریکہ کو اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کیا جائے۔
اس لیے پاکستانیوں یہ سازش اسٹیبلشمنٹ نے بنائی کہ خان صاحب کو رستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے خان صاحب کے بچپن سے لے کر، خان صاحب کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی تمام فائلوں کو پھرول کے رکھ دیا۔ نہ کوئی کرپشن نکلی اور نہ کوئی ریحام کی کتاب کی طرح کا واقعہ نکلا کہ کوئی مووی بن سکتی، کوئی ویڈیو بن کے خان صاحب کو بلیک میل کیا جا سکتا۔ جب کردار اتنا کلین تھا، اتنا صاف تھا، تو انہوں نے پھر ایک ہی چیز انہیں سمجھ میں آئی کہ نو کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے وہ لا کر خان صاحب کو گھر بھیجا جائے۔ نیوٹرلز نے اس پلان سے پہلے امریکن سفیر کو آگاہ کیا کہ ہم لوگ آپ کے تحفظات میں آپ کو خوش کرنے کے لیے خان صاحب کو گھر بھیجنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے حصے کا یہ کام ہے، یہ تمام اپوزیشن آپس میں لڑتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ان کے اختلافات ہیں، انہیں اکٹھا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کا نمائندہ، آپ کا ڈپلومیٹ ان سے خرید و فروخت کرے، ان سے ملاقاتیں کرے اور انہیں ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کرے، اور ہماری طرف کا جو کام ہے وہ ہم کریں گے۔ تو پاکستانیوں، اس طرح سازش پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، اور اس سازش کا حصہ عدلیہ کو بنایا گیا، عدلیہ کو استعمال کیا گیا اور سیاستدانوں کو استعمال کیا گیا۔ شرم سے کہنا پڑتا ہے، یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات 70 سال پرانی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ دیمک کی طرح پاکستان کو چاٹتی جا رہی ہے۔ ہمیں ترانوں پہ نچانے والے خود خزانوں کو صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اب حد یہ آ گئی ہے، پاکستان کے خزانوں کو صاف کرتے کرتے اب مادر وطن کا سودا کرنے پر آ گئے ہیں، اب مادر وطن کے اثاثوں کا سودا کرنے پر آ گئے ہیں، اب قوم کی بیٹیوں کا سودا کرنے پر آ گئے۔ کہاں ہے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس جسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نشہ کالجوں میں تقسیم ہونے لگ پڑا؟ نشہ آیا تو سارا افغانستان سے ہے۔ جب افغانستان سے یہاں آ رہا تھا، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس کہاں سو رہی تھی؟ جب سیم سیکس کی شادی کے احتجاج شروع ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کہاں مری ہوئی تھی؟ یہ عورت مار جیسے جب ڈرامے کیے جا رہے تھے، یہ کہاں سے امپورٹ ہو رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کہاں مری ہوئی تھی؟ انٹیلیجنس کہاں مری ہوئی تھی؟ ہماری اخلاقیات پہ حملہ ہوا، ہماری سیاسی حقوقوں پہ حملہ ہوا، ہماری معاشیات پہ حملہ ہوا، اور تمہیں پھر وردی لیٹنے کے لیے پہنائی ہے؟ اتارو اس وردی کو، جواب دو آرٹیکل کے 6 کے تحت۔ پاکستانیوں، اب یہ وقت آ گیا ہے۔ اگر پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ہمیں نکلنا ہے، یہ جو سازش کی گئی، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، اس کے مین پروڈیوسر اسٹیبلشمنٹ ہے، جرنل ہیں، کور کمانڈر ہیں۔ زیادہ جو میجورٹی میں بااختیار تھے، یہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور اس میں سیاستدانوں کو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک شوق سے باہر نہیں آئی۔ وہ بھی 70 سالوں سے یہ سمجھتے تھے یہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ نہیں بھی، تمہیں لڑاتے ہی نہیں، اہم کردار وہ ہیں، اہم فائدے وہ لیتے تھے۔ ان کی بھی آنکھیں کھل گئی کہ نہ تو یہ نون لیگیوں کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ تو کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ ہر کسی کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ بے وقوف تھے، 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بنے رہے، لیکن عمران خان صاحب اعلیٰ کار نہ بنے، کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی قیمت نہیں۔ نون لیگ یہ اور پیپلز پارٹی یہ ٹگوں پہ بکنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جرنل ٹگوں پہ بکنے والے ہیں۔ خان صاحب بکے نہیں، جو بکتا نہیں ہے، جو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو پاکستانیوں، اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو پاکستان کے اداروں سے آزاد کیا جائے۔ اداروں کو اپنی حیثیت میں کام کرنا چاہیے۔ باجوہ صاحب کی اتنی جرت ہی کیا تھی کہ پرائم منسٹر کے انڈر آتے تھے، ان کا اختیار پرائم منسٹر کے انڈر آتا تھا۔
انہوں نے کیوں پرائم منسٹر کے اوپر بیان کے اوپر ایک اختلافی نوٹ لکھا؟ ان کی کیا جرأت تھی کہ خان صاحب نے رشین اٹیک کی جب مذمت نہیں کی؟ باجوہ کی کیا حیثیت تھی کہ باجوہ نے اٹھ کے مذمت کر دی؟ آپ کوئی پرائم منسٹر تھے؟ آپ کوئی کسی چیف عہدے پر تھے؟ آپ تو صرف ایک ادارے کے چیف تھے، لیکن عمران خان پوری قوم کا پرائم منسٹر تھا، اس کے پاس پورے ملک کے اختیارات تھے، آپ کی وردی اتارنا اور پہنانا بھی اس کا اختیار تھا، آپ کے پاس وزیر اعظم کو ہٹانا یا اس کے اختیارات میں کمی بیشی کرنا آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ کیسے کیا؟ اس لیے پاکستانیوں، جب انہیں دفاعی امداد نہ ملنے کا جھٹکا لگا تو اس طرح جرنلوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے پورے قوم کے مفادات کو، ملک کے وقار کا جنازہ نکال دیا۔ اب وقت کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت اس سازش کو بنانے والوں، اس سازش کو پایہ تکمیل پر پہنچانے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں آرٹیکل 6 کے تحت۔ باجوہ صاحب، آپ اپنی اس طاقت کے زور پر، اس اختیار کے زور پر جو پاکستانیوں نے آپ کو دیا، آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ کسی گاؤں میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کی حیثیت اوقات اس یونیفارم کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ جو آپ کا وقار ہے اس یونیفارم، اور یہ یونیفارم آپ کو اس قوم نے دیا ہے، اس ملک نے یہ عزت دی ہے جسے آپ نے چونا لگایا ہے، جس کے آپ کے ہوس نے جس کے وقار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ باجوہ صاحب، اگر آپ اس قوم کا منہ بند بھی کر سکیں، آپ کبھی صحافیوں کے گھروں پہ حملے کروا رہے ہیں، کبھی ان پہ کیس بنا رہے ہیں، کبھی انہیں دھمکا رہے ہیں، کبھی آپ چادر چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ آپ کو مشرف صاحب کی طرف دیکھ کر عبرت لینی چاہیے۔ مشرف صاحب نے کچھ اچھا کیا تھا تو وہ برا بھی بہت کر کے گئے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو شرمناک ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ میں نے ڈیل کا پیسہ لیا۔ آج میں مشرف صاحب سے بھی پوچھتی ہوں، وہ ڈیل کا پیسہ آپ کے کام آ رہا ہے؟ کیا فائدہ کہ آپ مرگ بستر پہ اذیت سہ رہے ہیں؟ کاش آپ اس قوم سے وفا کرتے اور وقار سے اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے دنیا سے جاتے۔ دیکھیں کتنے یہاں جرنل پاکستان میں جو رہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان سے وفا کی ہے، آج بھی وہ اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں، مرگ بستر پہ نہیں پڑے ہوئے ہیں، آج بھی وہ پاکستان بغیر یونیفارم کے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پاک فوج کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بلکہ باجوہ صاحب آپ جیسے بھیڑیے پاکستان کی پاک افواج کے جوانوں کو شہید کروا رہے ہیں سرحدوں پر۔ کیوں کہ آپ نے پاک فوج کے دشمنوں کو لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے، کرپٹ لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے۔ ایک جگہ تو آپ جا کے شہیدوں کے گھروں میں تعزیت کرتے ہیں، دوسری جگہ آپ نے ان کے دشمنوں کو، محسن داوڑ، علی وزیر کو آپ نے لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ پاکستانیوں جاگتے رہنا، ان ضمیر فروشوں نے کل محسن داوڑ کو بھی وزیر اعظم بنا دینا ہے، علی وزیر کو صدر بنا دینا ہے، اور مجھے اپنی پاک فوج کے جوانوں کی فکر ہے۔ باجوہ صاحب، اپنے اثاثے بنانے کی بجائے جو جرنل ہیں، ایک نے جزیرہ خرید کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پلازے خرید کے بیٹھا ہوا ہے عاصم باجوہ بے شرم، آپ نے جا کے بلجیم میں زمین لے لی ہے، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ شہیدوں کے خونوں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وقت یاد کرو، تمہیں 2 گز کی زمین بھی اگر مل جائے۔ باجوہ صاحب، آپ کو چاہیے ہمارے نوجوانوں کو بلٹ پروف جیپیں دیں، ہمارے نوجوانوں کو بلٹ پروف کیبن بنا کر دیں سرحدوں پہ۔ ہم یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب میرے نوجوان شہید ہوتے ہیں پاک فوج کے تو ہمارے دلوں پہ تیر چلتے ہیں، ماؤں کی آنسو ہمارے دلوں پہ گرتے ہیں، بیوہ بہنوں کی صدائیں کانوں میں گونجتی ہیں، یتیم بچوں کی آہو پکا جو ہے رات کو سونے نہیں دیتی۔ لیکن آپ کو تو اثاثے چاہیے، آپ نے تو اپنے اثاثے بنانے ہیں۔ باجوہ صاحب، اپنے اثاثوں سے پہلے میری پاک فوج کے جوانوں کو بلٹ پروف جیپیں دیں، بلٹ پروف کیبن دیں انہیں سرحدوں پر۔ اور جو آپ نے محسن داوڑ کو جیسے لا کر بٹھا دیا ہے نا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں انہیں بلٹ پروف جیپیں دینا۔ باجوہ صاحب، آپ یونیفارم اتار کے آپ نے غداری کی ہے، یہ بالکل
آسمان پہ چاند کی طرح لکھا ہوا ہے، واضح ہے، آپ یونیفارم اتاریں اور عوام کی عدالت میں خود کو پیش کریں۔ آپ کو لیٹنے کے لیے یونیفارم نہیں پہنایا گیا تھا۔ پاکستانیوں، اگر باجوہ صاحب اپنے زور سے، اختیار سے قوم کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں، عوام کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں تشدد سے، لیکن دنیا میں کیا جگ ہنسائی ہوگی۔ ہم ان سے زخمی ہو کے، مارے کھا کر بھی ان کو ضرور قانون کے دائرے میں لائیں، انہیں تختہ دار پہ ضرور لٹکائیں، کیوں کہ یہ میرے ادارے کی عزت و وقار کا اب مسئلہ ہے۔ یہ پاکستانی فوج کے وقار کا مطالبہ ہے۔ اب دنیا میں پاکستانی فوج اور پاکستان کا وقار ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں نے اپنی پاک فوج کے وقار کو بحال کرنا ہے، ان بھیڑیوں کو لٹکا کر ہم بتائیں گے، ہم پوری قوم ضمیر فروش نہیں ہیں، ہم اداروں میں بیٹھے بھیڑیوں کو جو پاکستان کے دشمنوں کا اعلیٰ کار بنتے ہیں۔ جہاد صرف ان سے ہے، سزائیں صرف ان سے ہے، جنگ صرف ان سے ہے جو منافق ہیں۔ پاکستانیوں، جنگ احد میں منافقوں نے جیت کو ہار میں بدل دیا تھا۔ جنگ خیبر میں دشمن ہنس ہنس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہا تھا، کوئی اور بہادر باقی رہ گیا تو بلا لے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تھا، کیونکہ جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، اشوب چشم میں مدینے میں تھے۔ اور میرا خیال ہے یہ مصلیت تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا علی علیہ السلام پہ کہ انہیں ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے رکھتے ہیں، اس لیے وہ انہی کی وجہ سے جنگ جیتی جائے، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیتے۔ تو پھر انہیں خیبر میں جب موقع دیا گیا تو کوئی مرہب کی شکل سے ڈرتا تھا، کوئی اس کے حجم سے ڈرتا تھا، جاتا ہی نہیں تھا علم لے کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگی میرے نبی نے، مجھے اپنی طرف سے مددگار بھیج۔ میں تو صبح سے سب کو بھیج کے ہار گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کو جنگ خیبر کو فتح کرنے کے لیے آخری مجاہد بنا کر بھیجا تھا۔ تو پاکستانیوں، اگر پاک فوج کے وقار کو، پاکستان کی بقا کو قائم کرنا ہے تو ان سازش بنانے والے بھیڑیوں کو جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا عدلیہ میں ہیں یا FIA میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، اور کرپٹ سیاستدانوں کو آرٹیکل 6 کے تحت انہیں اب تو جرم بھی واضح ہے اور مجرم بھی سامنے ہیں، تو پھر دیر کیسی؟ ان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پائے لگانے ہیں، بریانی بیچنی ہے؟ اگر مجرم بھی سامنے ہیں، جرم بھی ثابت ہو چکا ہے، تو سزائیں کیوں نہیں، پروسیڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ۔